خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میں مبشر سرفراز محبوب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خداوند کا شکر ہو آج کے اس دن کے لیے، اور گزشتہ دن جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ استقبال کو منایا، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ طور پر استقبال کیا گیا، جس کو آج ہم کھجوروں کے اتوار کے نام سے مسیحیت کے اندر یہ رائج ہے اور ہم اس کو مناتے ہیں، اور ایک بڑے گرم جوشی کے ساتھ منایا گیا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ کل دنیا بھر کے مسیحیوں نے عبادات کی، گیت گائے، کھجوروں کی ٹہنیاں لہرائیں، اور بڑا ہی زبردست ماحول تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کی گرم جوشی دیکھ کر اس دور کے ایمانداروں کی، کہ جیسے ہر پتے کے اوپر، ہر ٹہنی کے اوپر جو وہ لہرا رہے تھے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ضرور جی اٹھے گا۔ بڑا عجیب منظر بنا ہوا تھا۔ اور جو آج سلیبیں بنائی جاتی ہیں کھجور کی ٹہنیوں سے، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زندگی کے درخت کی علامت ہے، زندگی کا درخت کی طرح وہ لگتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، بہت ساری جگہ پر خداوند کے خادمین نے روح سے معمور ہو کر کلام کو سنایا، لیکن کل جب میں بھی اس حصے کو پڑھ رہا تھا کل دوپہر میں، اور اس پہ غور کر رہا تھا، کھجوروں کے اتوار کا جو پیغام تھا لوکا 19 باب میں اس پہ جب غور کر رہا تھا تو خدا نے مجھے بھی ایک نئے انداز کے ساتھ اس کلام کو سکھایا، تو جو میں اپنے اندر یہ بوجھ سمجھتا تھا کہ میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو آپ تک پہنچا سکوں۔ جس طرح ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں، چاروں اناجیل کے اندر اس کا ذکر ہے، چاروں اناجیل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو شاہانہ استقبال ہوا۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل کے اندر اس دور کے ایمانداروں نے خداوند یسوع مسیح کا جس طرح استقبال کیا، اور ہمارے لوگ اس کی عقیدت کرتے ہیں، کیا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کریں؟ کیا ہم بھی اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آج جب خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر دنیا میں نہیں ہے، روحانی طور پر ہیں، یسوع مسیح باپ کی دائنی طرف جا بیٹھے اور روح القدس کی صورت میں نیچے آ گئے، روح کی صورت میں ہیں، کیا آپ اور میں جسمانی طور پر خداوند یسوع مسیح کا آج شاہانہ استقبال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ ممکن ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کا جسمانی طور پر استقبال کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جگہ پر رسولوں کو مقرر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کے بعد ان کے وسیلے توبہ کریں گے، ان کے وسیلے بلائے جائیں گے، جن کو وہ خدمت کے لیے بھیجیں گے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو مقرر کیا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں کہ اگر آج ہم خدا کے خادموں کی عزت کریں گے، وہ خادمین جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں، میں بھیڑیوں کی بات نہیں کر رہا، میں خادموں کی بات کر رہا ہوں۔ بھیڑیوں کو پہچاننا، بھیڑیوں کو پرکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی بھیڑیے کو خادم کہیں گے یا خادم کو بھیڑیا کہیں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ ٹھوکر کھائیں گے۔ میں کافی سال پہلے جب میں نے خداوند سے یہ ضد کی کہ خداوند تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے جواب ملا، خدا نے کہا کہ جب میرا کوئی خادم تیرے گھر میں آ جائے تو سمجھ لے تو نے مجھے دیکھا، میں اس کے بیچ میں آؤں گا۔ تو میں نے اس سے بہت بڑا سبق سیکھا، اور در حقیقت ایسا ہی ہوا۔ جب خدا کے بہت سارے خادمین میرے گھر پر آئے تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ یسوع مسیح ان کے بیچ میں ہو کر میرے گھر میں آتا ہے۔ چلیے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اور 10ویں باب کی میں 40ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے خداوند کے کلام مقدس میں، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پاتا ہے، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔
عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پاتا ہے، جو راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پاتا ہے، جو ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھنڈا پانی میرے نام کی خاطر پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ضرور اس کا اجر پائے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی جگہ پر اپنے نمائندوں کے طور پر اپنے رسولوں کو، اپنے خادموں کو مقرر کیا۔ اگر آج ہم لوگ خداوند کے خادموں کی خدمت کریں گے اور ان کا استقبال کریں گے، ان کو دل و جان سے قبول کریں گے، تو آپ یقین مانیں یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ چلیے خداوند کی کلام مقدس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے چند ایک اور حوالہ جات پڑھ دیتا ہوں اس بات کی وضاحت کے لیے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور 13ویں باب کی 20ویں آیت پڑھیں تو اس طرح لکھا ہے یہاں پر، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں خدا کے خادموں کو قبول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن خادموں کو، بھیڑیوں کو نہیں، بار بار کہوں گا، خادموں کو، وہ خادم ہو، وہ ڈالر کا خادم نہیں ہو، وہ دولت کا خادم نہیں ہو، وہ خدا کا خادم ہو، اگر ہم ان کے ساتھ پیار کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی عقیدت کریں گے، ان کو پرکھ کر، تو پھر در حقیقت ہم خداوند یسوع مسیح کو ہی قبول کرنے والے ٹھہریں گے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ میرے ساتھ عبرانیوں کا حوالہ ایک دیکھیں، عبرانیوں اس کا 6 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 6 باب کی 10ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، اس لیے خدا بے انصاف نہیں جو تمہارے کام اور اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے واسطے اس طرح ظاہر کی کہ مقدسوں کی خدمت کر رہے ہو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا بے انصاف نہیں کہ خدا اس محبت کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کی خاطر اس کے مقدسوں سے کر رہے ہو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ابتدائی کلیسیا میں مسیحیت کو پھیلانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اس دور کے مبشر جو تھے، انجیل کو پھیلانے والے خدا کے جو خادمین تھے، ان پر اعزا رسانیاں کی جاتی تھی، ان کو اعزا رسانیاں دی جاتی تھیں، ان پر تشدد کیا جاتا تھا، ان کے گھر چھن جاتے تھے، ان کے گھروں کو جلایا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کے خاندانوں کو نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا۔ اور ایسے دور میں، ایسے وقت میں جب ایماندار لوگ پھر خدا کے خادموں کو، مبشروں کو اور خدا کے انجیل پھیلانے والے رسولوں کو جب ان کو عزت دیتے تھے، اپنے گھروں میں اتارتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کے سونے رہنے کا بندوبست کرتے تھے، تو وہاں پر لکھا ہے خدا بے انصاف نہیں کہ اس محبت کو بھول جائے جو تم اس کے خادموں سے کرتے ہو۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے خادمین ہیں، سارے تو نہیں ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو بدرو گرفتہ کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جہاں ان کو بلاتے ہیں جاتے ہیں، بیماروں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں قربانیاں دیتے ہیں، آسائشوں کو قربان کرتے ہیں اور دوسروں کو جیتنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ ایسے خادموں کی خدمت کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور خدا کبھی بھی اس محبت کو نہیں بھول سکتا۔ آئیے میں آپ کو اسی طرح کے اور مناظر خداوند کلام مقدس میں سے دکھاتا ہوں کہ شاہانہ استقبال یسوع مسیح کا اس کے خادموں میں کہاں کہاں اور کس کس طرح ہوا۔ چلیے ذرا اعمال کی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اعمال اس کا 10واں باب، اس کی میں 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک پڑھوں گا۔ اعمال 10واں باب، جی اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب، جی اعمال 10ویں باب کی میں آپ کے سامنے 24ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا۔ یہ میں نے 24ویں آیت سے پڑھا ہے، 25 اور پھر 26ویں۔ لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا، کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔
عزیز بہنوں بھائیوں، کرنیلیس صوبیدار ایک فوج کا افسر تھا، غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور جب وہ دعا کرتا تھا، بار بار دعا میں وقت گزارتا تھا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ تو پطرس کو بلا۔ جب اس نے پطرس کو بلایا، اور پطرس کو بلانے کے بعد پطرس پر بھی خدا نے ظاہر کر دیا تھا، اور کہ کیونکہ یہ یہودی سے مسیح ہوا تھا پطرس، اور یہودی لوگ جو تھے وہ غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے، لیکن خدا نے اس کو تیار کیا ایک چادر کا نشان دکھا کر، اور وہاں پر ایسی مکروہ چیزیں دکھا کر جب خدا نے اس کو کھانے کے لیے کہا، اور یہاں کرنیلیس کو تیار کیا۔ کرنیلیس نہایت خوش تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پطرس کی راہ کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے آنکھیں اٹھا کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب پطرس اس کے گھر میں آیا تو اس نے منہ کے بل ہو کر اس کو سجدہ کیا، تو پطرس نے کہا دیکھ میں بھی تو ایک انسان ہوں، تو اٹھ کھڑا ہو اور ایسا مت کر۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر آپ کرنیلیس کا استقبال دیکھیں کہ وہ کس طرح پطرس کا استقبال کرتا ہے۔ کرنیلیس اس کا وارم ویلکم دیکھیں، کس طرح وہ خوش آمدید کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بڑا عجیب سا ماحول بن گیا ہے، کوئی خادم آ جائے تو بار بار چائے پلاتے ہیں، بیٹی اور داماد آ جائے تو اچھے اچھے کھانے پک جاتے ہیں، بیٹی اور داماد آ جائے تو ٹھنڈا پیش کرتے ہیں، خادم آ جائے تو گرم پیش کرتے ہیں۔ خادموں کچھ تو ہمارے لوگوں نے خادموں کی ویلیو کم کر دی ہے، کچھ خادموں نے خود اپنی ویلیو کم کر دی ہے۔ یہ جو بناوٹی خادم ہیں، جو خود سے بن گئے ہیں، جن کی بلاہٹ نہیں ہوئی، جن کو چنا نہیں گیا، یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ یہ خادم ان خادموں کی راہ میں رکاوٹ ہیں جن کو خدا نے چنا ہوا ہے، جن کے اندر بوجھ ہے راتیں جاگنے کا، دعائیں کرنے کا، خدا کے حضور جھک کے رونے کا، دعا کرنے کا بوجھ ہے، یہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن جو چنیدہ خادمین ہیں، ہمیں ان کے لیے دل و جان سے اپنے دل میں عزت رکھنی چاہیے، ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کے اندر سے جو روحانی من خدا مہیا کرتا ہے، روحانی تیل نکلتا ہے، روحانی پانی نکلتا ہے، ان کے اندر سے خداوند یسوع مسیح ندیہ جاری کرتا ہے، ہمیں اس کلام سے فیض یاب ہونا ضرور چاہیے۔ کرنیلیس صوبیدار نے بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شاہانہ استقبال تھا۔ چلیے میں آپ کو ایک اور جگہ پر لیے چلتا ہوں۔ دیکھیں آپ، ایک اور بہن جو ہے وہ اپنے منہ سے اقرار کرتی ہے، کیا مجھے موقع دیں کہ میں آپ لوگوں کا استقبال کر سکوں۔ اعمال کی کتاب 16 باب کی 14 آیت پڑھوں گا۔ اعمال کی کتاب 16 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی، میں نے 16 آیت پڑھ دی، غلطی سے 14 آیت پڑھوں گا۔ اور تھواتیرا شہر کی خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی، اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خدا کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو، پس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے جب کرمز بیچنے والی لدیا مقدس پولس رسول اور اس کے ساتھی کی منادی سن رہی تھی، اس نے مجبور کیا کہ میرے گھر چلو، اور مجھے اگر تم خدا کی بندی سمجھتے ہو تو میرے گھر میں چلو۔ یہ دیکھیں خدا نے اس کے دل کو کھولا، اور جب اس نے پولوس کی باتوں کو اور اس کے ساتھی کی باتوں کو، اس کی منادی کو سنا تو لدیا نے ضد کی، لدیا نے اصرار کیا کہ اگر تم مجھے خدا کی بندی سمجھتے ہو تو مجھے موقع دو کہ اور میرے گھر چلو تاکہ میں تم لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ وہ اپنے گھر کیوں بلا رہی تھی؟ وہ اپنے گھر میں اس لیے بلا رہی تھی کہ میرے گھر چلو، یہ برکت میرے بچوں کو بھی دو، یہ روح کا مسا میرے گھر پر بھی دو، اور آؤ میں اپنی خدمت کروں، دروازے کھولوں، آپ میرے گھر میں چلو۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم آج بھی خدا کے خادموں کا استقبال کر کے ہم خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر سکتے ہیں، اور کرمز بیچنے لدیا کا دل خداوند نے کھولا۔ آئے میں آپ کو پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھاتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت سے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا، اور وہ دن گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔
وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں اور آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ بزرگ ابراہیم جو ہیں وہ ممرے کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ 3 لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، 3 مرد ان کی طرف آ رہے ہیں۔ میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ابھی بزرگ ابراہیم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خدا خود ہے اور دوست کے فرشتے ہیں۔ اگر بزرگ ابراہیم یہ جانتے کہ یہ خدا خود ہے اور 2 فرشتے ہیں، تو کبھی بھی ان کو کھانا کھانے کی آفر نہ کر دیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ انسانی کھانا نہیں کھاتا، خدا گوشت نہیں کھاتا، خدا دودھ نہیں پیتا، خدا مکھن نہیں کھاتا، خدا پھلکے نہیں کھاتا۔ ابراہیم کبھی بھی ان کو مجبور نہ کرتے، لیکن ابراہیم نے شاید یہ جانا کہ یہ کوئی خدا کے خادم ہیں، خدا کے بندے ہیں، اور پرانے دور میں لوگ جو تھے وہ عزت کے طور پر دوسروں کو خداوند کہتے تھے، یعنی مالک، آقا کے طور، بادشاہوں کو خداوند کہا جاتا تھا، بڑے بھائیوں کو خداوند کہا جاتا تھا، عزت کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو ان کو وارم ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح کرنیلیس نے منہ کے بل ہو کر انہیں سجدہ کیا، تو لکھا ہے ابراہیم نے بھی ان کو منہ کے بل ہو کر سجدہ کیا، اور ان سے اصرار کیا کہ آپ میرے گھر میں چلیں اور کچھ کھائیں پئیں اور اپنے خادم کو خدمت کا موقع دیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، 3 مہمان ہیں، 3 مہمانوں کے لیے بزرگ ابراہیم نے بچڑا ذبح کر دیا اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب انہوں نے کھایا پیا، وہاں پہ ٹھہرے، تو خدا نے ابراہیم کی گود میں نبیوں کا باپ بٹھا دیا۔ خدا نے اس کو جتنی بڑی اس نے خدمت کی تھی، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر خدا نے اس کو برکت دی، اور خدا نے اس کو ایک بہت بڑی نوید دی، خوشخبری دے دی، اس کے بیٹے اسحاق کی۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج بھی خداوند یسوع مسیح کا ہم استقبال کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کھجوروں کے اتوار والے دن گرم جوشی اور بعد میں کوئی پتہ ہی نہیں، ایسٹر کی رات والے دن پوری رات گیت گا لیے، پورا سال پتہ ہی نہیں، کرسمس کی رات والے دن گیت گا لیے، کوائرز نکال لی اور پورا سال پتہ ہی نہیں۔ مزہ تو اس بات میں ہے کہ وہی ہم جوش اور پیشن جو ہے پورا سال لے کر آگے بڑھیں تو خداوند کے نام کو جلال ہو، اور پھر ہم ان سرگرم اور جاگنے والی کمواریوں میں شامل ہو جائیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، کھجوروں کا اتوار جو ہے ہم پورا سال منا سکتے ہیں، کھجوروں کا اتوار ہم ہر روز منا سکتے ہیں، اگر ہم خدا کے خادموں کو پہچانیں اور ان کی خدمت کریں، ان کا استقبال کریں اور ان کو اپنے گھروں میں اتاریں، تو خداوند در حقیقت ہم سے خوش ہوگا اور خداوند کا نام ہمارے وسیلے عزت اور جلال پائے گا۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت